اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نشست میں ہم نے انبیاء علیہ السلام کی تعداد اور اس سے متعلق پیدا ہونے والے ممکنہ سوالات پر گفتگو کی تھی۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے کہ رسولوں اور آسمانی کتابوں کی تعداد کیا ہے، اور یہ کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، یعنی اللہ نے نبیوں میں بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت دی ہے۔ یہ سورہ اسرا کی آیت نمبر 55۔ پس جو نبی زیادہ بلند مرتبے پر فائز کیے گئے انہیں رسول کہتے ہیں، اور ان کی تعداد 313 ہے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، مگر ہر رسول کا نبی ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور آسمانی کتابوں کی کل تعداد 104 ہے، جن میں سے صرف چار کتابوں کے باقاعدہ نام ہیں، یعنی توریت، زبور اور انجیل، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن مجید، فرقان حمید۔ باقی 100 کتابوں کے علیحدہ مستقل نام نہیں، بلکہ ان سب کو صحف سماوی یا صحیفہ آسمانی کہا جاتا ہے۔ لفظ نبی کے 4 ممکنہ معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، بلند مرتبہ اور عظیم شخصیت کا حامل شخص۔ نمبر 2، غیب کی خبریں دینے والا۔ نمبر 3، حق کو ظاہر کرنے والا۔ نمبر 4، وحی کی مخفی آواز کو سننے والا۔ اور نمبر 5، راستہ بتلانے والا۔ اور ہر نبی میں یہ تمام صفات موجود ہوتی ہیں، لیکن نبی کے اصطلاحی معنی اور تعریف یہ ہے کہ ہر نبی انسان ہو، مرد ہو، آزاد ہو، اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور وہ اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچاتا ہو، نیک عمل لوگوں کو جنت کی بشارت دیتا ہو، اور کفار و مشرکین کو جہنم سے ڈرانے والا ہو، اور اس کی نبوت کو معجزات کے ذریعے اللہ کی تائید و حمایت حاصل ہو۔ اور رسول کے معنی پیغام رساں، پیغامبر اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اور فرستادہ کے ہوتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً رسول وہ ہستی ہوتی ہے جسے اللہ کی جناب سے کتاب عطا کی گئی ہوتی ہے، اور جو تجدید شریعت کا فریضہ انجام دینے والا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ معجزات کے ذریعے اللہ اپنے انبیاء کی حمایت فرماتا ہے، مگر معجزہ ہوتا کیا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ نے اپنے تمام رسولوں
اور سارے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے جو ان کی صداقت اور مامور من اللہ ہونے پر دلیل ہوتے ہیں۔ نبوت کے دعوے دار سے کسی ایسے کام کا صادر ہونا جو معمولات فطرت کے خلاف ہو اور جس میں کسی قسم کے آلات کی کار فرمائی نہ ہو، یعنی خرق عادت کو معجزہ کہتے ہیں۔ خرق عادت کے خرق کے معنی کیا ہے؟ خرق کے معنی ہے چیرنا، پھاڑنا، توڑنا، اور عادت یعنی نظام کائنات، رواج یا طریقہ وغیرہ۔ فطرت کے عام متعین نظام سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کر دکھانا جس کے ہو پانے کی قطعی امید نہ ہو، معجزہ کہلاتا ہے۔ معجزہ خرق عادت کے اس عمل کو کہتے ہیں۔ اب خرق عادت کے اوپر میں تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ روٹین کو توڑنے والا اس عمل کو کہتے ہیں جو صرف انبیاء و مرسلین سے صادر ہو۔ غیر نبی اگر کوئی حیرت ناک کارنامہ کر دکھائے تو اس کو معجزہ کسی صورت نہیں کہا جا سکتا۔ حد یہ ہے کہ اگر کسی نبی سے اس کے اعلان نبوت سے پہلے خرق عادت کا ظہور ہو تو اس کو بھی معجزہ نہیں کہتے، بلکہ اسے ارہاس کا نام دیا گیا ہے۔ مثلا نومولود جناب عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا اور کلام کرنا ارہاس تھا، نہ کہ معجزہ۔ مقصد یہ ہے کہ معجزہ نبوت کے ساتھ مشروط ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اعلان نبوت ہی جھولے میں فرمایا تھا، تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس عمر میں بچہ نہیں بول سکتا مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے تو ان کا یہ بولنا ارہاس تھا، معجزہ نہیں تھا۔ اس ارہاس کے ذریعے انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان بھی فرما دیا، یعنی وہ بولے پہلے ارہاس کے نتیجے میں، اور اس کلام میں انہوں نے ثانیاً اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ پس اعلان نبوت سے پہلے نبی کی ذات سے صادر ہونے والا ہر خرق عادت محض ارہاس ہے، معجزہ ہرگز نہیں۔ اور ارہاس کے معنی ہے بنیاد رکھنا۔ فطرت کے مسلمہ قواعد کے خلاف ہونے والا کوئی کام اگر نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہلائے گا، اور اگر اعلان نبوت سے پہلے ظہور پذیر ہو جائے تو وہ ارہاس کہلائے گا۔ لیکن جب کسی اللہ کے ولی سے خرق عادت واقع ہو تو اس کو کرامات کا نام دیا گیا ہے، جس کے معنی ہے عزت اور نوازش کے، اور کرامات کے معنی حیران کر دینے والی بات۔ اسی طرح عام مرد مومن جو اللہ کا ولی تو نہ ہو لیکن فاسق و فاجر بھی نہ ہو، صالح اور پاکباز شخصیت ہو، اگر اس کے ہاتھ سے خرق عادت کا ظہور ہو جائے تو اسے معونت کہیں گے، معونت کہیں گے۔ وہاں ارہاس کا ایک لفظ نیا اور یہ معونت، جس کے معنی ہے اعانت اور مدد کرنا، لیکن یہ معجزہ نہیں کہلائے گا، نہ ہی کرامت سے تعبیر کیا جائے گا۔ اسی طرح
کسی کافر یا فاسق کے ہاتھوں عادت جاریہ کے خلاف کسی شعبدہ کا سرزد ہو جانا استدراج کہلاتا ہے، اور استدراج کا مطلب ہے آگ کے قریب پہنچنا، کیونکہ ایسی حرکت سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، جبکہ نتیجہ عمل کرنے والے کی مرضی کے مطابق ظاہر بھی ہو۔ مثلا کڑی دھوپ میں کہا کہ بارش کرتا ہوں اور وہ ہو بھی گئی، لیکن اگر نتیجہ اس کی مرضی کے برعکس نکلے تو اس کو اہانت کہتے ہیں۔ جیسے مسیلمہ کذاب نے ایک شخص کی ضائع شدہ آنکھ پر ہاتھ پھیرا کہ وہ روشن ہو جائے گی، مگر وہ بیچارہ دوسری آنکھ کی بینائی سے بھی جاتا رہا اور نابینا ہو گیا۔ اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کے بے شمار واقعات کتب میں درج ہیں، جن میں اس کی اپنی عمر کے بارے میں بھی جھوٹی پیشن گوئی موجود، جس کی وجہ سے اس کی قبر پر موجودہ کتبہ آج بھی نامکمل ہے، یعنی تاریخ پیدائش اور اس کی موت کی تاریخ میں یہ فرق ہے کہ وہ اس عمر کو پہنچنے سے پہلے مر گیا، لہذا اس کے یہ جو ماننے والے ہیں انہوں نے وہ تاریخیں ہی غائب کر دی۔ شیاطین کی مدد سے خلاف عادت نتائج کا حصول جادو یا سحر کہلاتا ہے۔ معجزے کا ظہور کفار کے مطالبے پر اور نبوت کے دعوے پر ضروری ہے، لیکن کرامات کا وقوع اولیاء کرام سے قطعی ضروری نہیں۔ سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک اور معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہمیشہ ہر طرح کے گناہوں سے خواہ وہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ بری ہوتے ہیں، اور یہ کہ انبیاء کی ذوات قدسیہ کا گناہوں میں ملوث ہونے سے قطعی کوئی امکان موجود نہیں۔ اسی طرح تمام حضرات انبیاء اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہوتے ہیں، تاکہ کوئی شخص نہ ان کے ماضی پر انگشت نمائی کی جرت کر سکے اور نہ ان کے حال پر اعتراض کی کسی کو مجال ہو۔ ہمارے نبی مکرم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم پر اللہ کی گواہی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی بے شک آپ عظیم الشان خلق پر فائز ہیں کہ ذری الفاظ قرآن مجید میں مرقوم و موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ایک نظر اس پر بھی کہ کون کون نبی ہونے کا اہل نہیں ہے، تو جناب چونکہ کار نبوت ایک جاگسل، سخت، مشکل اور کل وقتی صبر آزما اور اکثر جسمانی ضرر اور تشدد برداشت کرنے کا سبب ہے، اور یہ سارے امکانات جھیلنا صنف نازک کے بس کی بات نہیں، لہذا اللہ نے خواتین کو نبی نہیں بنایا۔ اسی طرح کوئی غلام بھی نبوت کا اہل نہیں، کیونکہ وہ آزاد افراد کی نظر میں لائق اعتنا نہیں، اور وہ خود ہر کام میں اپنے مالک کی اجازت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی طرح
اجنہ اور فرشتے بھی نبی ہونے کے اہل نہیں، کیونکہ ان کی جنس انسانوں سے مختلف ہے، اس لیے انسان ان سے مانوس نہ ہونے کی وجہ سے ان فوائد کے حصول میں یکسر ناکام رہیں گے جن کا تقاضا انسانی جبلت ان سے کرتی ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں تشریف آوری کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ رحمت للعالمین خاتم المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن چونکہ مقصود تخلیق ہما موجودات و ممکنات حضور علیہ السلام کی ہی ذات اقدس ہے، اس لیے تذکار انبیاء کی ابتدا انہی کے بابرکت ذکر سے، مگر چند ضروری تشریحات کے بعد انشاء اللہ تعالی اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب فرمائے، اور حسب روایت اب رخصت ہونے سے پہلے سلام کے دو بند جو میرے ہی سلام سے میں نے لیے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ تمہیں نے بھنور سے سفینہ نکالا، تمہیں نے بھنور سے سفینہ نکالا، تمہارے منادی ہیں یحییٰ زکریا، تمہیں عین موسیٰ، تمہیں عین عیسیٰ، دعائے ابراہیم ہے ذات والا، درود آپ پر اے نبی مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم۔ فرشتوں کا سجدہ تمہارے سبب ہے، تمہارا ہی محبوب باری لقب ہے، نہ ہے شرط رنگت نہ جاہو نسب ہے، جو ہے تم کو پیارا وہ محبوب رب ہے، درود آپ پر اے نبی مکرم، سلام آپ پر اے نبی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔